السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، جب تک معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عام آدمی کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اس وقت مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، غربت ہو، تینوں چیزوں نے اس وقت ایک عام پاکستانی کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جس کے گھر میں 25,000 کا راشن آتا تھا آج 50,000 کا راشن آتا ہے۔ پہلے بجلی کا بل 20,000 تھا، آپ 40-50,000 ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے سارے بلز بڑھ گئے ہیں، اسکول کے بلز ہوں، تعلیمی اخراجات ہوں، ہاسپٹل کے اخراجات ہوں۔ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کو بیماری لگ جائے تو وہ روڈ پہ آ جاتا ہے۔ ہمارے معاشی حالات ٹھیک اس لیے بھی نہیں ہو رہے کیونکہ ہمیں معاشی جنگ کا سامنا ہے۔ اکنامک ہٹمنز نے پاکستان کو بہت پہلے ٹارگٹ کر لیا تھا اور یہ پاکستان کی معیشت کا ایسا حال کر دیا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک بننے میں اس کی بڑی رکاوٹیں ڈال دی گئی۔ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا پاکستان کو۔ جب تک یہ جو 47% کا پاورٹی ریٹ ہے، یہ جب تک 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری کا ہم حل نہیں نکالیں گے، اور ہم جو ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو برین ڈرین کی جگہ برین گین بولیں گے، ہمارے وزراء اور کہیں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تب تک یقیناً پاکستان مشکلات میں گھرا رہے گا۔ معاشی چیلنجز اس قدر ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ قرضے، ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ لائبلٹیز 130 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں۔ گزشتہ 1-1.5 سال میں ہی کمرشل بینک سے 1.6 ارب ڈالرز حکومت نے قرضہ لیا ہے۔ حکومت قرضوں پہ چل رہی ہے، یہ تو ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں، لیکن جو ادارے حکومت کو تباہ کر رہے ہیں، جیسے کہ اسٹیل مل بند پڑی ہے، 16 ارب سالانہ تنخواہ جائیں گی، کروڑوں میں بجلی کا بل جائے گا، لیکن چلتی رہے گی، نہ جانے کیوں 2013 میں بند ہوئی تھی، ابھی تک تنخواہیں جاری ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک مجھے فیکٹری بتا دیں جو 2013 میں بند ہوئی ہو اور اس کی تنخواہ 2025 تک جاری ہو، جس کا بجلی کا بل جا رہا ہو، جس کے اندر سامان چوری ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی حکومت اس کو بند نہ کرے۔ ہم معاشی طور پہ اگر اس حالت میں پہنچے ہیں تو اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اس کے اوپر پروگرام میں ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ آج کا پروگرام بہت اسپیشل ہے، ڈونٹ مس اٹ۔ اس کے علاوہ میں پروگرام میں بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کی کہ 8 فروری کے انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے۔ وہ احتجاج کامیاب کیسے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کیا صرف KPK میں ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آخری حصے کے اندر، کیونکہ ہم جانتے ہیں آج کل انٹرنیشنل ورلڈ میں ایپسٹین فائلز کا بڑا شور مچا ہوا ہے۔ جیفری ایپسٹین ایک اسرائیل موساد کا ایجنٹ تھا جو بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا، اور وہ بچے بڑے بڑے لوگوں کو آفر کرتا تھا کہ آئیے میری دعوتوں پہ، میں آپ کو بچوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے کیا کہوں میں۔ پاکستان کے اندر بھی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایک اور خبر آئی ہے کہ بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر بیچنے والے گروہ کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ 600 ویڈیوز ان کے پاس سے نکلی ہیں، راولپنڈی سے اسے پکڑا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی ٹائم لائن بھی بتاؤں گا پروگرام میں آگے چل کے کہ کس تاریخ کو کون سا پیڈوفائل پکڑا گیا، اس سے کتنی 100 ویڈیوز نکلی ہیں، کس کے کہنے پہ پکڑا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ پرابلم بہت زیادہ ہے۔ امریکہ میں تو اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، دنیا بھر میں ایپسٹین فائلز کے بعد اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ سیڈلی آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس اٹ ایز ویل۔ ڈسکشن کا آغاز کروں گا، ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور ماہر معاشیات، SDPD کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عابد سلیری صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ عابد صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں امجد علی خان نیازی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ نیازی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے حضور۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب، ماہر قانون بھی ہیں۔ السلام علیکم مندوخیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر، جزاک اللہ خیر۔ گفتگو کا آغاز عابد سلیری صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سلیری صاحب، جان پرکنز نے ہمیں اکنامک ہٹمنز کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی کسی ملک کو دھمکی دیتا ہے تو ٹیرف کی دھمکی دیتا ہے کہ میں ٹیکس لگا دوں گا اور تمہاری ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ پاکستان کی معیشت بھی بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ ہماری جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب تو سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بڑے اچھے جا رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ بڑی اچھی جا رہی ہے، لیکن سلیری صاحب ایک عام آدمی سے جب پوچھتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی ہے تو وہ بڑی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے۔ ایک عام آدمی کے بارے میں آپ کیا ہمیں بتائیں گے کہ اس کے معاشی حالات کب بدلیں گے اور کب ہمارے پالیسی میکرز، سٹیک ہولڈرز اس بات کو ریئلائز کریں گے؟ عابد سلیری صاحب۔ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ پہلی چیز تو یہ جو اکنامک ہٹ مین جو آج کے دور کا جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ ادارہ جاتی ہٹ مین سے مختلف اس لیے ہے کہ اداروں کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی انٹینٹ کیا ہے اور وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کب دوست ہیں اور کب دشمن ہیں، اور کب یہ دوستوں پہ ٹیرف لگا دیں گے اور کب دشمنوں کو جو ہے وہ ان پہ بخشش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو وہ جو انپرڈکٹیبلٹی ہے وہ جو ہے وہ
جو وہ ہٹ مین ہے اس سے کہیں زیادہ برے طریقے سے پوری دنیا کے عالمی معاشی نظام کو متاثر کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان میں میکرو اکنامک ابھی تک جو گینز ہیں اور اس کا اثر ایک عام پاکستانی کو کیوں نہیں مل رہا۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو سب سے ڈائریکٹ فائدہ اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں جو پچھلے 2-3 سالوں کی وجہ سے ایک عام پاکستانی کو مل رہا ہے وہ ہے روپے کی قدر کا استحکام۔ اگر یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہوتا تو آپ کا روپیہ جس تیزی کے ساتھ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا تھا اسی تیزی کے ساتھ جو پاکستانی ہیں وہ اپنی قوت خرید کھو رہے تھے، اسی کے ساتھ ان کی جو سیونگز ہیں وہ ڈیپریشیٹ ہو رہی تھی، اور اسی کے ساتھ جو آپ کی امپورٹڈ اشیاء ہیں خواہ وہ خوردنی تیل ہو یا وہ ڈیزل یا پیٹرول کے لیے کروڈ آئل ہو یا LNG ہو یا ادویات ہو، وہ ساری کی ساری اسی طرح سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہوتی۔ تو یقینی طور پہ میں آپ سے متفق ہوں کہ شاید سارے ثمرات جو ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹر مثبت ہونے کے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اس چیز کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا ایک جو بڑا فائدہ پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ کا روپیہ جو ہے پچھلے 2 سالوں سے رینج باؤنڈ چل رہا ہے۔ وہ جو ایک پینک پھیل گیا تھا کہ ہر کوئی اپنے جس کے پاس کچھ 4 روپے تھے وہ چاہ رہا تھا کہ فوری طور پہ روپیہ بیچے، ڈالر لے لے، اس کو بلیک کر لے، اس کو ہولڈ کر لے، اور اس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ اس کی اڑان قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ چیز آپ کو رکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس پہ اب رکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا روکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سر؟ دیکھیے یہ ایک خاص حد سے زیادہ روکنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک خاص حد سے زیادہ، کیونکہ ڈالر کو آپ کیسے آرٹیفیشلی جو ہے وہ کمزور کر سکتے ہیں یا روپے کو آرٹیفیشلی اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تبھی کر سکتے ہیں اگر اسٹیٹ بینک اپنے ریزرو میں سے ڈالر جو ہے وہ کمرشل بینکس کو دے رہا ہو تاکہ جو صارفین کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے اور کسی قسم کا پریشر نہ پڑے ڈالر کی سپلائی پہ۔ بٹ عابد صاحب مجھے پلیز سمجھائیے گا، میں آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہوں۔ عابد صاحب ہم نے بچپن سے دیکھا کہ ڈالر چڑھتا تھا، گرتا تھا، 1 روپے، 1.5 روپے، 2 روپے، کبھی 5 روپے، حالات خراب ہوئے تو 10 20 30 روپے۔ اب جب ڈالر 10 پیسے 20 پیسے 30 پیسے 50 پیسے کی حرکت کرتا ہے اوپر نیچے میکسیمم، بظاہر ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ حکومت نے ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا 280 کا کہ ڈالر یہیں پہ رہے گا چاہے اس کی ویلیویشن کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس پہ بات کیجئے گا سر۔ میرا نہیں خیال کہ یہ بینچ مارک ہے، یہ اگین ڈیمانڈ سپلائی رول ہے۔ ڈالر اگر دنیا کی باقی کرنسی کے مقابلے میں اپنی قدر کھو بھی رہا ہے تو وہ جو انڈونیشین رنگٹ یا پاکستانی روپیہ یا جو بنگلہ دیشی ٹکا ہے اس کے مقابلے میں نہیں کھو رہا، وہ اپنی قدر کھو رہا ہے۔ سر افغانستان میں ڈالر کتنے کا ہے سلیری صاحب؟ سر افغانستان میں ڈالر آتا کہاں سے ہے؟ پاکستان کتنے کا ہے سر؟ وہاں بتایا جاتا ہے 70 روپے افغانی کا ہے سر۔ افغانستان میں دیکھیں نا ٹریڈ سینکشنز ہیں، وہاں پہ تو آپ کا اسٹیٹ بینک، ان کا ریزرو بینک یا ان کی جو ڈائریکٹ امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ چیز تو ہے نہیں ہے نا، تو وہ ایک آپ کو پاکستانی روپے کیا ہے تب پوچھ رہے ہیں 4.5 روپے۔ ایک ویکیوم میں رکھ کے ہم اس کو بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو لبرل اکانومیز ہیں وہاں کے ریٹ سے کمپیئر کرنا ہوگا نارتھ کوریا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ، جو بھی لیکن عابد صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اگری کر رہا ہوں آپ سے، لیکن یہ بات ابھی مندوخیل صاحب نے بھی کہی کہ پاکستان میں ڈالر مہنگا، افغانستان میں اتنا ٹرم آئل ہونے کے باوجود ڈالر سستا کیسے ہے جبکہ وہ ہم سے اسمگل کر کے لے رہے ہیں؟ پاکستانی روپے 4.5 روپے جتوئی صاحب، 4.5 روپے پاکستانی، 1 روپیہ افغانی۔ سر یہ بھی تو دیکھیں سر سلیری صاحب۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کیا اس اسٹرانگ افغانی کرنسی سے کیا افغانستان اپنی ایلسیز کھول سکتا ہے؟ کیا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ جو ہے باقی جو اپنے معاملات ہیں کے ساتھ معاشی طور پہ وہ چلا پاتا ہے؟ بہت سی چیزوں پہ ابھی افغانستان ویکیوم میں ہے اور اس ویکیوم میں اس کی کرنسی کو ہمیں دیکھنا ہے۔ مندوخیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سلیری صاحب لیٹس لسن ٹو ہم۔ مندوخیل صاحب بتائیے۔ جتوئی صاحب ابھی پچھلے مہینوں کی بات ہے کہ افغانستان 1 مہینے میں دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی میں نمبر 1 تھا اور اوور آل جو نا وہ 3رے نمبر پہ تھا، تو یہ کیوں انٹرنیشنل ریٹنگ دیتا ہے پھر اس کو؟ کیوں سلیری صاحب جواب دیں۔ دیکھیے مندوخیل صاحب قابل احترام ہے اور ان کی اوپینین بھی میرے لیے
بڑی نہیں، یہ صاحب ہے. بتا رہا ہوں نا آپ لیکن کے چینل کے اگین میں یہی دہراتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ انڈر سینکشنز ہے، اور انڈر سینکشنز ہونے کی وجہ سے اس کی کرنسی کو آپ باقی کرنسی باسکٹ سے یا پاکستان کی کرنسی سے میچ نہیں کر سکتے. تو لیری صاحب محترم، افغانستان کی کرنسی ایک مرتبہ تو ایسا تھا دنیا میں نمبر 1 تھا، اور پورا مہینے میں اور آج جو تیسرے نمبر پہ تھا. تو یہ انٹرنیشنل ریٹنگ میں، اور آپ تو نہیں دے رہے، انٹرنیشنل ریٹنگ ہے، یہ آپ کے تمام چینل نے نشر کیا پاکستانی نے. جی، لیکن میں اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی جو ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ سینکشنز ہیں، اور ان عالمی پابندیوں کی وجہ سے سر پاکستانی بولے گا سر ہمارے یہاں بھی $70 کا کر دیں. ہاں، یہ جتوئی صاحب ویسے ایک بات ہے کہ سلیری صاحب، نیازی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. نیازی صاحب سوری سلیری صاحب، سوری مندوق صاحب، نیازی صاحب. سلیری صاحب اگر سینکشن کے باوجود اتنی وہ سٹرونگ ان کی کرنسی ہے تو ان کا کیا ماڈل ہے، فائنینس کیا سیکرٹ ہے ان کا ماڈل ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ ایران پہ سینکشن ہے تو ڈالر پاگل ہے، افغانستان پہ سینکشن ہے تو ڈالر کنٹرول ہے. واٹس دی سیکرٹ سر؟ سر ان کا ماڈل یہی ہے کہ جس طرح سے آپ دنیا کے ساتھ آزادانہ تجارت کر رہے ہیں، ایل سیز کھلوا سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، امپورٹ کر سکتے ہیں، افغانستان ایسا نہیں کر پاتا ہے. اور چونکہ وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے، وہ اپنا روپیہ اور اپنا ڈالر کنورشن ریٹ کہیں بھی فکس کر سکتے ہیں. پاکستان کے کیس میں ایسا کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمیں جو اپنی ریمیٹنسز، ایکسپورٹ بل، امپورٹ بل جو ڈیٹ پیمنٹ کرنا ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہمیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گی. اس کو ہم افغانستان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر پائیں گے. ہمیں کسی اور ملک کے ساتھ ہمیں ضرور کمپیریزن کرنا چاہیے جس میں کہ آزادانہ تجارت ہو رہی ہو، جس کی IMF کے ساتھ آزادانہ ڈیلنگ ہو، جس کو UN جو ہے آزادانہ وہاں پہ کام کر رہی ہو. افغانستان از اے ویری آئسولیٹڈ کیس. چین کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اسی کرنسی کے تحت کر رہے ہیں. میں مندوق خیل صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مندوق خیل صاحب میرا سوال ہے آپ کی طرف. مندوق خیل صاحب، جو آپ نے کہا انڈیا ایران سے سستا تیل لے سکتا ہے، چائنا ایران سے سستا تیل لے سکتا ہے، پابندیوں کے باوجود پاکستان نہیں لے سکتا. پاکستان، ہمارے ہاں پیٹرول $70 کا لیٹر ہو جائے گا، بجلی سستی ہو جائے گی، گیس سب کو ملنا شروع ہو جائے گی، انہوں نے بارڈر تک لائن ڈالی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے مندوق خیل صاحب کچھ پالیسی میکرز اور طاقتور لوگوں کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کچھ اور ہے؟ مندوق خیل صاحب دیکھیے، حیرت والی بات یہ کہ ہمارا دشمن ملک ہندوستان وہ ایران کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کر کے اور چابہار پورٹ لے سکتا ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں میں امریکہ کی خبر بھی دیکھی، انہوں نے کہا کہ اب نکل جاؤ. تو پاکستان کے پائپ کے اوپر پابندی کیوں؟ سوال تو یہ. دوسری بات، افغانستان کے اوپر پورے دنیا نے پابندی لگائی ہے یا وہ تسلیم نہیں ہے. چائنا وہاں پہ کھل کے کام کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ہندوستان ان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کی کرنسی جو ہے نا اس کی ویلیو نہیں ہے. اگر اس کی کرنسی کی ویلیو نہیں ہے تو یہ دنیا میں جو ریٹنگ کا سسٹم ہے وہ پھر کیوں وہاں پہ افغانستان کو نمبر 1 یا نمبر 3 قرار دے رہا ہے اس کو؟ نیازی صاحب آپ کی رائے کے اوپر کیا وجہ ہے سر؟ جتوئی افغانستان کی جو پالیسیز ہیں وہ لوگوں کے لیے، ہماری پالیسی اشرافیہ کے لیے ہے. اور IMF نے تو اور ورلڈ بینک نے بھی اور SIFC نے خود کہا ہے کہ ہمارا فائنینشیل ماڈل جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک وقت میں یہ پاکستان ایکسپورٹر تھا، آج امپورٹر بن چکا ہے. آپ نے اپنی انڈسٹری جب ڈی نیشنلائز کی تو اس کا رزلٹ کیا آ گیا کہ آپ کی کوالٹی، آپ کی سروس ویری پور. اور یہاں سے دنیا جو ہے وہ بنگلہ دیش چلی گئی، پھر ایک نیا دور آیا، وہ دبئی چلے گئے، کوئی افریقہ چلا گیا. آپ کے پاس انڈسٹری جو بچی کچی تھی وہ آج کل آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کی 40% تو آپ کی انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آپ کی ریل اسٹیٹ کا بزنس بیٹھ گیا ہے، آپ کا کسان بیٹھ گیا ہے، آپ کا مزدور ایک وقت کی کھانے سے چلا گیا. تو آپ خود گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنا ماڈل چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ ہمارے خیال میں ہم جو کہہ رہے تھے کہ جی 1100 ارب روپے کا جو ہے وہ کرپشن ہے، تو ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، میں گورنمنٹ کے اس لیے کہ چونکہ IMF کے ساتھ تھی ان کے ایگریمنٹ، وہ کہہ رہی ہے کہ جی 5300 ارب جو ہے ٹپ آف دی آئس برگ. IMF نے کہا تھا یہ 5300 ارب ٹپ آف دی آئس برگ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، اصل پہاڑ بہت بڑا ہے.
پھر وہی سمجھ لینا جتوئی جب ڈیلیور نہ غریب کو ڈیلیور کر رہا ہے، نہ عام آدمی کو ڈیلیور کر رہا ہے، نہ نوجوانوں کو ڈیلیور کر رہا ہے، نہ اس مطلب یہ فائنینشیل ماڈل اس کا مطلب ہے کہ کولیپس کر چکا ہے. آپ کی وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے کھڑا کیا ہوا ہے، جو آنے والے وقتوں میں جیسے جیسے دیکھیں ٹیکنالوجی اور آبادی کے بڑھنے سے آپ کی چیزیں کب تک لوگ آپ کو برداشت کریں گے، کیونکہ آپ کا ہیومن ریسورس جو آپ کا مین تھا، جو دماغ تھا، وہ باہر کی دنیا میں جا رہا ہے. لیکن ایک حد ہے نا، ان کے جانے کی بھی ایک حد ہے. جب وہاں پہ بھی آپ کے لیے سپیس کم ہوگی تو پھر یہاں پہ جو نوجوان آپ کا بیٹھا ہے، جو آپ کا وہ نوجوان جو لوکل انڈسٹری میں کھپ سکتا تھا وہ بھی نہیں کھپ رہا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ بڑھے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی. ٹھیک سر، مطلب بہت ساری پھر اس کے ساتھ ساتھ چیزیں جنم لیتی ہیں. ٹھیک سر. عظما صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے فرام پی ایم ایل این، رولنگ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. عظما صاحبہ السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. عظما صاحبہ، افغانستان میں $70 کا ہے، ہمارے یہاں 280 کا ہے. وزیر خزانہ پر امید اور کافی مطمئن نظر آتے ہیں کہ معاشی بحالی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ایک عام آدمی کافی ڈپریسڈ اور ڈیلیما کا شکار ہے. ایران ہمیں سستی بجلی، سستا پیٹرول، سستی گیس دینے کو تیار ہے. ہاں، انڈیا لے رہا ہے، چائنا لے رہا ہے، ہم نہیں لے سکتے، امریکہ سے ڈرتے ہیں. آپ کی رائے میڈم ہماری اکنامک سچویشن پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تعالیٰ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں، یہ نمبر 1 جو سوال تھا آپ کا وہ افغانی کرنسی کا، وہ آپ کے جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح اس کا جو ہے واضح ایک جواب دیا ہے. ساری کرنسی یہاں سے اسمگل ہو کے وہاں پہ گئی ہے، اور وہاں پہ اب اس کرنسی کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اوپر سینکشنز ہیں. وہ ٹریڈ تو بہت کم ہی کسی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. بس وہ ہولڈنگ کر کے جا کے تو انہوں نے رکھ لیا ہے ریزروز میں، اور بس اب وہاں پہ پڑا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ کے نیازی صاحب جو ہیں، میں ان کو کیا کہوں، دیکھیں بھلے بندے ہیں. اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کی کرسی پہ بانی صاحب کو بٹھا دیں تو پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی پاکستان میں. اب ان کو کون بتائے، تھوڑے سے ان کو بادام. ان کو چھوڑے نا، آپ میرے سوال کا جواب دیں. عظما صاحبہ، فار ایگزامپل پاکستان اسٹیل مل 2013 میں بند ہو گئی، ابھی تک تنخواہیں جاری ہیں، بجلی کا بل جا رہا ہے. عظما صاحبہ، یہ تو قوم کے ساتھ غداری ہے ایک طریقے سے. دینا بات کرنے کا، میں ایک بات، انہوں نے اتنی بڑی تمہید جو باندھی ہے کہ پاکستان تباہی کے دھانے پہ آ گیا ہے اور بیڑا غرق ہو گیا اور ستیہ ناش ہو گیا اور لوگوں کو پتہ نہیں یہاں پہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. بات دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. آپ کوئی ریئلسٹک بات کرنے کی کوشش کریں. ان کی حکومت جب گئی تھی تو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی. $2 ارب بھی نہیں تھے ہمارے پاس. ہماری ساری جو امپورٹ تھی وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بندرگاہوں پہ پڑی ہوئی تھی، اور وہ جو کنٹینرز تھے ان کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. ہم دہانے پہ تھے ڈیفالٹ کے جب ان کی حکومت گئی ہے. آج کوئی بات کر رہا ہے ڈیفالٹ کی؟ آج آپ کے جو فورکس ریزروز ہیں وہ $21 ارب ہے. مطلب آپ کی وہ جو ایک کرائسس والی سچویشن تھی جس میں ملک آ گیا تھا، اس سے نکل گیا ہے ملک. آپ کے مارکہ حق نے آپ کی پوری دنیا میں اس وقت ایک آپ کو عزت کی نگاہ سے بالکل ٹھیک. عظما صاحبہ، تھوڑی سی آپ کی لائن میں ڈسٹربنس آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر آپ کو دوبارہ ریکنیکٹ کریں. عابد سلیری صاحب، آئی نو آئی ہیو ٹو لیٹ یو گو. میں کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہتا ہوں اور میرے ایک سوال کا جواب میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہ اسٹیل مل بند ہوئی ہوئی 2013 ہو گئے بند ہوئی ہوئی ہے، اس کو ایکچولی بند کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ تنخواہیں 16 ارب کی، 1 سال کی 1.5-2 کروڑ کے بجلی کے بل، کیوں مشکل ہے سلیری صاحب اس کو بند کرنا؟ طلعت صاحب، اس کا ون لائنر جواب یہ ہے کہ ہر پارٹی نے جب اس کو حکومت ملی انہوں نے اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی، اور ہر پارٹی جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ اس کی پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کرتی ہے. اور اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس وقت عدالتی ایک جو تھا حکم نامہ، اس کے تحت اس کو سسپینڈ کیا گیا تھا. تو جب معیشت جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جائے تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب یہی دے سکتا ہوں کہ ہر ایک نے حصہ بھی قدر جسہ ڈالا. بہت خوب. جو بھی حکومت میں آیا اس نے پرائیویٹائزیشن کا نعرہ لگایا، اور اس کی باقی تمام جماعتوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی. اور اس کے بعد جب
दूसरी जो अपोजिशन में जमात थी, जब उसको हुकूमत मिली तो पहली पार्टी ने उसकी मुखालफत की। Well said, well said. I'm short on time. Thank you सुलेरी साहब for your precious time and joining us. 8 फरवरी को इलेक्शंस में धांधली की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टीम ने, लीडरशिप ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी है। क्या पीटीआई इस बार एहतजाज कर पाएगी? क्या लोगों को जमा कर पाएगी? लोग निकलेंगे? क्या सिस्टम उनको एहतजाज करने की इजाज़त देगा? अमजद अली खान नियाज़ी साहब, आपसे इस गुफ्तगू पे आगाज़ करना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि पीटीआई में इतनी पावर सकत बची है कि वो 8 फरवरी को एक अच्छा एहतजाज हड़ताल रिकॉर्ड करवाए, शटर डाउन हड़ताल रिकॉर्ड करवाए? अमजद अली खान नियाज़ी साहब। जतोई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अचकज़ई साहब ने जो कॉल दी है, आपके इल्म में है कि पिछले 2-3 दिन से जिस बुरे तरीके के साथ सिंध और पंजाब के अंदर क्रैकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी है कि आप डिस्कस कर रहे हैं 8 फरवरी को, ये भी उस इवेंट का हिस्सा है। तो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए उस दिन जो है वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो अचकज़ई साहब ने हिदायत दी है, तो उसमें मुख्तलिफ, वो दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो तमाम जो है पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की गई हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो आइन के साथ खड़े हैं, कानून और आइन की फरमा रवाई चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी चाहते हैं, मीडिया की आज़ादी चाहते हैं। तो ये जो है इंशाअल्लाह ताला तमाम तर जबर, तमाम तर फस्तायत, तमाम तर जुल्म के बावजूद भी लोग जदोजहद कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब हैं। 8 फरवरी को वो भी फस्तायत का शिकार हुए थे। वो वायरल वीडियो कौन भूल सकता है? अचकज़ई मंदोखेल साहब, आपकी नज़र में जो अचकज़ई साहब ने कॉल दी है, जो शफी जान साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई भी एहतजाज करेगी, कर पाएंगे ये लोग एहतजाज इन हालात में? मंदोखेल साहब, और आप भी करेंगे एहतजाज? जतोई साहब, मुझे एक जुमला की इजाजत दे। पिछले सेगमेंट में जो आपने कहा 2013 से स्टील मिल बंद है और मुलाजमीन को तनख्वाह मिल रही है, तो इसमें मुलाजमीन का कसूर तो नहीं है, तो हुक्मरानों का कसूर है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज से 45 साल पहले जो स्टील मिल बना के दी है, आज तो 2000 स्टील मिल और होना चाहिए पाकिस्तान में, या इसी लेवल की इंडस्ट्री होना चाहिए। वो भी हुक्मरान ओने पोने बेच रहे, जैसे पीआईए बेचा है, तो मुलाजमीन कसूर तो नहीं है। और सिंध हुकूमत ने तो पहले ही ऑफर की, हमें दे दे अगर आपने बेचना है, उसका जवाब नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि नियाज़ी साहब ने आपने सवाल किए कि पीटीआई ने कॉल दी 8 फरवरी को, उसने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, बोला नहीं हमने नहीं दिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ही दिए। यानी कामयाब हो गए तो पीटीआई कामयाब होगी, नाकाम हो गए तो अचकज़ई से नाकाम होंगे। इसका मतलब तो यही है। और फिर 8 फरवरी का पंजाब भर में बसंत का है, और कराची या बाकी सिंध बलूचिस्तान में वैसे इतवार के दिन लोग रिश्तेदारों के पास जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। इतवार के दिन इतनी रश होता है जैसा बाकी दिनों में, और मैं भी निकलूंगा और आप भी निकले अगर आप सिंध में रहे हुए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कामयाबी का सेहरा और नाकामी का सेहरा ये एक ही टेनी पे टल रहे। कामयाब हो गए तो पीटीआई, नाकाम हो गए तो महमूद खान अचकज़ई और टीटीआई। अब आप बताएं, आप करेंगे 8 फरवरी को एहतजाज? आपके साथ जो हुआ था? नहीं, मेरे साथ तो हुआ था, मैं तो इनके साथ क्यों करूंगा? मैं तो वैसे हर वक्त करता रहता हूं। आप बसंत मनाएंगे लाहौर जाके? ये बताएं, आप बसंत मनाएंगे, पतंग उड़ाएंगे लाहौर जाके? नहीं, लाहौर क्यों जाऊंगा? पतंग में ना उड़ाना है तो कराची से भी उड़ा दूंगा। और इसमें कराची में पतंग उड़ाएंगे तो आपको किसी और पार्टी का समझेंगे लोग। नहीं, मैं अगर बढ़ाऊंगा तो जरदारी साहब या बिलावल साहब की तस्वीर लगा के कराची से उड़ाऊंगा पतंग। चले, वहां पंजाब में तस्वीरें अलाउ नहीं है वैसे पतंगों के ऊपर, लेकिन आप सिंध में जरूर जरदारी साहब की तस्वीर लगा सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं है। उस्मा कारदार साहब, ये तो तपड़ की बात है, तपड़ होना चाहिए ना लोगों में, तपड़ होना चाहिए लोगों में। उस्मा कारदार साहब, मैडम, ये जो अचकज़ई साहब ने कॉल दी है, शफी जान साहब ने उसको सेकंड किया फ्रॉम पीटीआई, आपकी नजर में बसंत भी हो रही है लाहौर में, तो ये कॉल कामयाब होगी नहीं? ऑफ कोर्स मैं यही समझता हूं आप यही कहेंगी कि बिल्कुल फेल होने वाला है ये एहतजाज, ऐसा नहीं? तो देखें, मेरे कहने ना कहने से क्या होता है? आपने इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे, 100 तो कॉलें ये दे चुके हैं अपने एहतजाज की, कोई निकलता तो है नहीं, कोई निकलता तो है नहीं। और फिर जब ये आते हैं तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख लें, वो 9 मई आप याद कर लें, आप 24 और 26 नवंबर को याद कर लें, और उसके अलावा काने में जब हमने इनको कहा था जलसा कर लें, कोई भी नहीं निकला इनके लिए।
تو یہ ضرور احتجاج کریں، ان کا حق ہے. ہم تو ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ایک قاعدہ قانون کے اندر رہ کے آپ کریں تاکہ کسی اور کو اس سے تکلیف نہ ہو. اب ان کو دیکھیں نا، جو انہوں نے کال دی ہے احتجاج کی، اس میں یہ کہتے ہیں پہیہ جام ہڑتال کریں گے. اب پہیہ جام ہڑتال جو ہے زبردستی آپ دکانیں بند کریں، لوگوں کی روزی روٹی پہ آپ جو ہے بسنت خراب کرنے کی کوشش تو نہیں میڈم؟ جی بسنت خراب کرنے کی کوشش تو نہیں؟ بسنت بھی ہے نا 8 فروری کو. نہیں دیکھیں، بسنت ایک بڑا دبنگ فیصلہ ہے مریم نواز صاحبہ کا. 20 سال کے بعد رونقیں آئی ہیں، لوگوں کے چہرے پہ خوشیاں آئی ہیں، بہت سارا ریونیو آ رہا ہے، لوگوں کے کاروبار چل پڑے ہیں دوبارہ اس کی وجہ سے جو بند ہو گئے تھے. تو یہ حکومت تو بالکل کسی قسم کی اجازت نہیں دے گی. بہت سخت سیکیورٹی میجرز ہیں، اور اگر کوئی ادھر ادھر کرنے کی لوگوں نے کوشش کی تو بالکل اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ہم لوگوں کو غیر محفوظ بنا دیں اور ایک طریقے سے آپ ان کے راستے بند کر دیں اور جلاؤ گراؤ کرنا شروع کر دیں اور دکانیں بند کروانے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ویسے آپ نے 8 فروری کی بسنت کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں عظمیٰ صاحبہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے قانون پاس کیا، حفاظتی انتظامات مکمل کیے، لوگوں کی ڈوروں پہ جو ہے وہ سب رجسٹرڈ ہیں، پورا کریک ڈاؤن ہوا. کوئی خطرناک شیشے والی اس ٹائپ کی جو ڈور ہے، عمران خان والی پتنگ بھی الاؤ نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں لاہور میں اس وقت سڑک کے کنارے ہی کہیں کھڑی ہوئی ہوں، کوئی موٹر سائیکل ایسا نہیں ہے جس پہ حفاظتی راڈ نہ لگے. اس کے بغیر آپ کی موٹر سائیکل بند ہے، آپ چلا ہی نہیں سکتے. کوئی موٹر سائیکل نہیں جس نے ہیلمٹ نہ پہنی ہو. تو یہ دیکھیں امپلیمنٹیشن آپ کس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کروا رہی ہیں، کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں لاہور میں ایسے. تو لوگوں کی آپ خوشیوں کو کیوں آپ جو ہے اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہلی زندگی لوگوں کی مشکل ہے، اور یہ وہ تہوار ہے امیر غریب اکٹھے اس کو منا سکتے ہیں. لوگوں کی چھتوں پہ وہ جا رہے ہیں، اپنا جو ہے ہم بھی بڑا لک فارورڈ کر رہے ہیں، اور لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان کے لیے ویل سیڈ میڈم. ایک بریک لینی ہے. I apologize. ایک بریک لے رہے ہیں ویورز. بریک سے واپس آگے امپورٹنٹ سبجیکٹ کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنسی درندے ان کا شکار کر رہے تھے، کر رہے ہیں، اور جو حالات ہے لگ رہا ہے کرتے رہیں گے، کیونکہ سسٹم ان کو پراپرلی روک نہیں پاتا ہے. آج کی خبر NCCIA کی بڑی کارروائی. راولپنڈی سے ایک جنسی بھیڑیا وحشی درندہ گرفتار کیا گیا ہے، جس کے پاس سے بچوں کی 600 نازیبا ویڈیوز برآمد کی گئی ہیں. بتایا جاتا ہے کمسن بچوں کی جعلی سوشل میڈیا پروفائلز یہ بنا کر ان کو ورغلایا جاتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے. مجھے یاد آ گیا کہ تاریخ میں کتنے سارے کیسز ہیں. ہمیں جاوید اقبال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جس نے 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو ایسڈ میں ڈال دیا تھا. بس پیچھے کے 2-4 کیسز آپ کو یاد دلاتا ہوں. 14 مارچ 2025 چائلڈ پورنوگرافی کا کیس. امریکن کونسلیٹ کی نشاندہی کے اوپر، ان کی شکایت کے اوپر ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے. درجنوں اوورسیز بچوں کو آن لائن ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ کا نشانہ بنا چکا ہے. کیس ہوتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 12 ستمبر 2025 کراچی کی تاریخ کا ایک اور بڑا خوفناک واقعہ. شربت فروش 100 بچوں سے زائد کی ویڈیوز اس کے پاس آتی ہیں، غریب پسماندہ علاقے سے 100 بچوں کو زیادتی کا نشانہ. یہ تو ویڈیو سے 100 بچے معلوم پڑ رہے ہیں، اصل فگر اس سے بڑا ہوگا. نومبر 2025 25 نومبر 2025 گلستان جوہر سے مختلف لنکس کے ذریعے خواتین کا موبائل ہیک کر کے درجنوں لڑکیوں سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار ہو گیا، اس کو پکڑا گیا. 17 جنوری 2026 اسی سال کی بات ہے، کراچی میں پولیس کی ایسٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ٹیپو سلطان کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا عمران ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا. پاکستان میں یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے، انٹرنیشنلی ایپسٹین فائلز ریویل ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ بل گیٹس کی حرکتیں کیا ہیں، بل کلنٹن جو امریکی صدر ہیں اس کی حرکتیں کیا ہیں، ایلون مسک کے روابط، برطانیہ کا ایک پرنس اینڈریو وہ بھی بچوں کے ساتھ اس کی تصویریں، ویڈیوز، اور جس طریقے سے جیفری ایپسٹین کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بچے بھاگ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ٹارگٹ کر رہا تھا. کیا ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو بچا پائیں گے؟ یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں سے. اور کیونکہ میرے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی ہیں اور ایک ماں ہونے کے ناطے بھی ان کے مجھ سے زیادہ شاید اس وقت بہہ رہے ہوں، میں عظمیٰ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پیڈوفائلز ہیں جو بچوں کو اپنی وحشی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، بنا رہے تھے، بنا رہے ہیں،
اور حالات کے حساب سے لگ رہا ہے بناتے رہیں گے, اور ہم اسی طرح فلمیں بنائیں گے جس طرح جاوید اقبال پہ بنائی تھی کہ 100 بچوں کو ایسٹ میں ڈال دیا, ہم اس پہ فلم بنا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں ان کو سر عام پھانسی دیتے, ہم کیوں نہیں ان بچوں کے لیے قانون سازی کرتے. ریپ وکٹمز کے لیے بھی قانون سازی ہوئی, ریپ ہم کم نہ کر سکے, بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, لڑکوں کے ساتھ بھی, لڑکیوں کے ساتھ بھی. عظمیٰ کاردار صاحبہ پلیز اس کے اوپر آپ بات کیجئے. میڈم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہایت افسوسناک یہ ہمارے حالات ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ افسوسناک بات ہوتی ہے کہ ایویڈنس جو ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. کورٹ میں جب ایک کیس پہنچتا ہے تو چونکہ ثبوت جو ہیں وہ نہیں ملتے, تو جو یہ سارے بھیڑیے ہیں یہ پھر رہا ہو کے تو پھر نکل جاتے ہیں باہر سوسائٹی میں. آپ کو پتہ ہے کنوکشن ریٹ صرف 1% ہے ریپ کیسز کا, یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنا گھناؤنا یہ ان کا جرم ہے, اور یہ نکل کے بچ کے چلے جاتے ہیں. تو اب مریم نواز صاحبہ نے اس کا ایک ہی علاج ڈھونڈ لیا, وہ آپ کے سامنے ہے. بھی گولی لگتی ہے اور کہاں لگتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے, نیفے میں. بالکل آپ صحیح تو ایک ہی طریقہ ہے. اور اب آپ دیکھیں اس طرح پنجاب میں تو 25 اضلاع ہیں, اس میں بہت کم ہو گیا یہ. آپ دیکھیں ہراسمنٹ کے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں, ریپ کے کیسز, ان کو پتہ ہے کہ جی ہماری سنی نہیں جانی, بس ہم جب جائیں گے نا عدالت میں تو بس برے حالات میں جائیں گے. تو اس لیے اب یہ خوف جو ہے نا اس سے آپ بڑا ڈیٹرنٹ بن رہا ہے, اور اس میں ریپ کیسز میں کمی آ رہی ہے, ورنہ کوئی حال نہیں تھا ہمارا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی حال نہیں تھا. قادر خان مندوخیل صاحب آپ کی رائے حضور. دیکھیے عظمیٰ کاردار صاحبہ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اچھا خاصا کیس ہوتا ہے اور پروسیکیوشن یعنی پولیس اس کو بگاڑ لیتے ہیں. وہ ملزمان سے پیسے لیتے ہیں, یعنی ایک طرف کوئی ثانیہ ہوتا ہے تو اس کے گرفتاری بھی کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ملزمان کے ساتھ مل کے اس کیس کو یا بگاڑ لیتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کروں, اچھے پولیس آفیسر بھی موجود ہیں, لیکن 99% جو ایز اے پریکٹس میں نے دیکھا ہے کہ پولیس کیس بگاڑ لیتی ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ دنیا بھر میں پاکستان کی رسوائی بھی ہے. اس سے پہلے غالباً قصور والا آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ وہاں بھی ایک بچوں کو جو پہلا کیس آیا تھا, اور دنیا بھر یعنی امریکہ ہمیں نشاندہی کر رہے ہیں اور ہم نشاندہی کر نہیں سکتے, کیونکہ ہمارے جو پولیس ہے یا NCCI ہے یہ ایک کیس پکڑ لیا ہے, لیکن NCCI والے تو خود پکڑے گئے جو لوگوں کو بلیک میل کر کے اور اس طرح پیسے بٹو رہے تھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس ملک میں پولیس اور NCCI والا خود جو ہے نا ملوث ہو, وہاں پھر انصاف کہاں سے ملے گی؟ پھر جب بات آپ عدالت کی طرف آئیں گے ان کے پاس تو بڑا اچھا بہانہ ہوگا کہ چونکہ یہ گواہ نہیں ہے وہ گواہ نہیں ہے, تو تھوڑا بہت کسر جو باقی ہوا ہے وہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو دنیا میں 141 نمبر پہ وہ پورا کر لیتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کی بدنامی دنیا بھر میں ہوتی رہیں گی, اور ہم اور آپ سوائے ڈسکشن کو اور کچھ نہیں کرتے. کیوں نہ ہم ایک اعلان کریں کہ یہ پاکستان کی بچے نہیں ہمارے بچے ہیں, یہ ہم سب کے بچے ہیں. کیوں نہ اس کے خلاف ایک جہاد کے طور پہ ہم ایک کام کریں. نہیں, ایک مقدمہ ہوتا ہے, ٹی وی میں بھی نشر ہو جاتا ہے, عدالت کی بھی نظر ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد سب جو ہے نا اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ کہیں ہماری آپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو, پھر کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ گناؤنا کھیل شاید دنیا میں کہیں اور ہو, پاکستان میں اور. اس وجہ سے یہاں پہ جو پولیس یا ہماری جو FIA NCI ہے یا ہمارے ڈالتے ہیں وہاں سے ریلیف ملتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے 100 کیس, ایک کیس نہیں, 2 نہیں, 100 یعنی پورا 100 کیس کر رہے تھے. تو یہ کسی کو کان خبر نہیں ہوئی ہے, نہ ہمارے تھانے والے. آپ کو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا, آپ کے ایریے کے تھانے دار کو پتا ہوگا کہ آپ کی پڑوسی کتنے لوگ ہیں, کتنے بجے آتے ہیں, کتنے بجے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, سب پتا ہو. آپ کو نہیں پتا ہوگا. تو ان ملزمان جو 100 کی تعداد پورے کر لیتے یا کراس کر لیتے, یہ ظالم لوگ, ان کی خبر کسی کو نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. نیازی صاحب آپ کی رائے حضور. جتوئی یہ معاشرتی درندے ہیں اور معاشرے کے یہ وہ ناسور ہیں جن کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ قانونی جارہ جوئی جو ہے یا ایسے قوانین ہمیں وضع کرنے چاہیے پارلیمنٹ سے. قوانین ہیں بھی صحیح, لیکن ہمیں ایز اے معاشرہ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے یا تو دیکھیں ان کو بھی ایسا میکنزم بنانا چاہیے کہ یہ جرائم, آپ کو یاد ہوگا قصور میں بھی ایک وقوعات ہوئے تھے اور بڑا پورا کافی سارے دن جو ہے وہ قصور شہر بند رہا تھا. آپ کو اگر آپ کی یادداشت سے وہ محو نہیں ہو گیا. تو ایسے کئی وقوعات ہو رہے ہیں ایسے کہ جیسے آپ نے کراچی کا بتایا,
100 لڑکوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ادھر پنجاب میں اسی طریقے سے بے پناہ مطلب مسائل ہیں. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں میں مل کے کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے کہ یہ واقعات کی روک تھام ہو سکے اور ان جیسے درندوں کا جو ہے وہ کلا کم ہو سکے. آمین. تھینک یو امجد خان نیازی صاحب, تھینک یو قادر خان مندوخیل صاحب, تھینک یو عظما کاردار صاحبہ. میں اپیل کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا, اور میں یہ اپیل کر رہا ہوں چیف جسٹس سے, میں یہ اپیل کر رہا ہوں پرائم منسٹر سے, اور اسپیشلی یہ اپیل کر رہا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے کہ پلیز قانون سازی کروائیے اس حوالے سے بھی ہمارے مقننہ سے, لیجسلیٹر سے, کیونکہ جب تک پالیسی نہیں بنے گی, جب تک ہم ان وحشی درندوں کو سر عام پھانسی نہیں دیں گے, ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. یا پھر اس دن کا انتظار کریں کہ جب کسی بڑے آدمی کسی رئیس کے بچے کے ساتھ زیادتی ہو اور پھر یہ لوگ حرکت میں آئیں. فی الحال غریب کا بچہ خطرے میں ہے, اس پہ رحم کھائیے, پاکستان کے بچوں پہ رحم کھائیے. اپنا خیال رکھیے گا ویورز. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.